بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں و سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، کہ جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اہل بیت پر۔ ناظرین، جب آپ کے حالات اس حد تک چلے جائیں کہ آپ بے بس ہو جائیں، آپ کا زور ختم ہو جائے کہ میں کدھر جاؤں، سب راستے بند ہو جائیں اور اپنے جن پر بڑی امید ہوتی ہے وہ بھی پرائے ہو جائیں، وہ بھی آپ کا ساتھ نہ دیں، وہ آپ کو چھوڑ جائیں، آپ بالکل ہی اکیلے پڑ جاؤ، تو اس دنیا پر نظر رکھنا چھوڑ دو۔ ہمیشہ اس رب ذوالجلال پر امید رکھو، اس کے سامنے ہاتھ اٹھا لو، صرف ایک تسبیح پڑھ لو، 5 وقت کی نماز قائم کر لو اور رب تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات کو آسان کر دے گا۔ میرے بھائیوں اور میری ماؤں بہنوں، اس موجودہ دور کے اندر تقریباً اتنے لوگ ایسے ہیں کہ خون پتلے ہو گئے، رشتہ داریاں ختم ہو چکی ہیں، اپنے پرائے ہو چکے ہیں۔ جن پر تو بڑی امید لگا کر بیٹھا تھا، جن پر تیرا بڑا بھروسہ تھا، انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا، آپ کی شخصیت کو نہیں دیکھا، آپ کی بزرگی کو نہیں دیکھا، آپ کی عزت کو نہیں دیکھا، آپ کے مقام کو نہیں دیکھا۔ انہوں نے اپنی مرضیاں کی اور آپ کو راستے میں تنہا چھوڑ کر چلے گئے۔ اگر ایسے حالات بن جائیں، ایسی پوزیشن آ جائے، ایسے معاملات بن گئے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اس پر پورا بھروسہ رکھنا، پورا یقین رکھنا، پورا اعتماد رکھنا۔ اللہ کی قسم، وہی ایک ذات ہے جو آپ کے لیے وفادار ہے، وہی ایک ذات ہے جس نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا، سب سے زیادہ محبت کرنے والی ذات ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی، لیکن میرے اللہ نے آپ کا رزق بند نہیں کیا۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء چھوڑی، لیکن میرے اللہ نے آپ کا سانس بند نہیں کیا، آپ کا پانی بند نہیں کیا۔ اتنا بڑا غفور الرحیم، اتنا بڑا رحمان، اتنا بڑا رحیم، اس کو چھوڑ کر اور تم ان بندوں پر امید لگا کر بیٹھا ہے جس میں وفا ہی نہیں۔ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک بڑا پیارا دوست اور داماد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ جس بندے پر تو بڑا بھروسہ کرتا ہے، جس پر تو بڑا اعتماد کرتا ہے، جس پر تیرا بڑا یقین ہے، اور آپ نے اس کے پاس ایسے وقت گزارا کہ اس کی ہر مشکل کو آسان کیا، اس کی مدد کی، اس کو وہ سب کچھ دیا جس کی اس کو ضرورت تھی، لیکن اس بندے سے کبھی وفا کی امید نہ رکھنا۔ جس کو کھلاؤ گے، جس پر محنت کرو گے، جس کے پیچھے مرو گے، وہ ایک دن آپ کو مار دے گا، وہ آپ کو ذلیل کرے گا، وہ آپ کو تنگ کرے گا، وہ آپ کو ذہنی طور پر ٹارچر کرے گا، وہ آپ کو پریشان کرے گا، کیونکہ یہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ جس کے اوپر تو احسان کر رہا ہے، جس کے اوپر تو اتنی لوگوں کی منتیں کر رہا ہے اور محنت کر رہا ہے، وہ کبھی آپ کو کچھ بھی نہیں دے گا۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ رشتے ناتے ٹوٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، صرف اور صرف اس کی اپنی ذات رہ جائے گی، اس کا اپنا ایک مقام، اس کی اپنی سوچ رہ جائے گی، اس کا اپنا ایک خواب رہ جائے گا۔ وہ خون پتلے ہوتے ہیں، وہ تنہا چھوڑیں گے، خود نہیں چھوڑیں گے، لوگوں سے بھی تنہا کروائیں گے۔ ان کے جدر تعلقات ہوں گے، وہ ان کو بھی کہے گا کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، یہ عورت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ آپ کے ساتھ پوری لڑائی لڑے گا، ظاہری طور پر اگر نہ بھی کی تو باطنی طور پر، کیونکہ اس کا دل آپ سے دور ہو چکا ہے، اس کے اندر وہ چیز آ چکی ہے جس کا نام اپنے آپ کو عقل مند کہتا ہے، سچ کہتا ہے، وہی آپ اس کو خراب کر دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، جب اس دنیا سے مایوس ہو جائیں، اپنے پرانے ہو جائیں، آپ کو حالات بے بس کر دیں، تو اس وقت رات کے اندھیرے میں آپ کو دیکھنے والا کوئی نہ ہو سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ آدھی رات کے بعد اچھے طریقے سے وضو کرو اور اللہ تعالیٰ کے سامنے 2 نوافل ادا کرو، صلاۃ الحاجات، توبہ کے وہ نوافل جس طرح عام نوافل پڑھے جاتے ہیں، نفل اس طرح پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد تہجد کی نماز پڑھ لیں۔ تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے کنیکٹ ہو جانا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو جانا ہے
اور اول و آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ قرآن پاک کی اس چھوٹی آیت کو پڑھ لو اور صرف ایک تسبیح کر لو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حالات بدل جائیں گے، سوچ بدل جائے گی، مقام بدل جائے گا، آپ کی رحمتیں برکتیں برسنا شروع ہو جائیں گی۔ یہ کیوں ہے میرے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کے سوا آپ کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات آسان فرمائے۔ ناظرین کرام، عطا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ جسے چاہے جتنا چاہے عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، عمل کی تاثیر کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔